سیرت اور ربیع الاول کے حوالے سے ایک موتی عرض کر رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ جو بندہ صبح سے لے کر شام تک دن رات وضو بے وضو بہت پڑھے اور سوتے ہوئے پوری سورت پڑھ کے درود پاک پڑھتا سو جائے، چند دن چند ہفتے کر کے دیکھے تو صحیح۔ اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے ہیں اور درود آخر میں پڑھتے ہیں، یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ مجھے جو کچھ ملا درود کا فیض ملا، اور اللہ نے کہا اس اشعار کی وجہ سے اقبال کی بخشش، اور اشعار سنیں اس میں کملی والے کا عشق ذرا سن لیں۔ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر، روز معاشر عذر ہائے مم پذیر۔ میرے آقا نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی، تاکہ فاقہ ہے۔ آپ کے زلفوں کی قسم ہے، کالی گھٹاؤں کی قسم ہے۔ اور آج بھی جو بندہ والضحیٰ پڑھتا ہے، واللیل اذا سجا پڑھتے کے بعد جب آتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب قیامت کے دن ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ جو مانگیں گے ملے گا۔ آج بھی جو بندہ سورۃ والضحیٰ پڑھتا ہے، یہ کملی والے کی ایک موتی عرض کر رہا ہوں، در مصطفیٰ سے ملا ایک موتی عرض کر، سیرت اور ربیع الاول کے حوالے سے ایک موتی عرض کر رہا ہوں۔ آج بھی جو بندہ والضحیٰ پڑھتا ہے اور پھر وَلَسَوْفَ پہ ٹھہر جائے، اس کو سارا دن دہرائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اس تصور کے ساتھ میرا اللہ تو اپنے حبیب کو قیامت کے دن راضی کرے گا۔ اور راضی سے مراد یہ ہے کہ تیرا حبیب جو مانگے گا عطا کرے۔ اے اللہ، میں دنیا کی اس مصیبت کی قیامت میں، دکھ کی قیامت میں، بے اولادی کی قیامت میں، مسائل کی قیامت میں، نامرادوں کی قیامت میں، اے اللہ قرضوں کی قیامت میں، اے اللہ کسی آلام اور قید کی، سخی آقا مجھے اس قیامت سے نکال دے۔ اس تصور کے ساتھ جو بندہ صبح سے لے کر شام تک دن رات وضو بے وضو بہت پڑھے اور سوتے ہوئے پوری سورت پڑھ کے درود پاک پڑھتا سو جائے، چند دن چند ہفتے کر کے دیکھے تو صحیح۔ علامہ اقبال کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ مجھے جو کچھ ملا درود کا فیض ملا۔ کوئی درویش ملا تھا، اس نے کہا اقبال 1 کروڑ دفعہ گن کے درود پڑھ لے، زندگی میں جتنے عرصے میں پڑھ لے، دن پڑھ رات، پھر تیرا اقبال بلند ہو۔ اور ایسے ہوا کہ اقبال نے 1 کروڑ دفعہ درود پڑھ لی۔ اچھا، اب عجیب بات ہے، اقبال کے 2 دبستان ہیں، ایک درود سے پہلے والی شاعری، ایک درود کے بعد والی شاعری ہے، خود بولتی۔ ہر چند گناہم زیادہ دو بیرون است، سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے ایک اقبال کی ربائی عرض کر۔ ہر چند گناہم زیادہ دو بیرون است، لطف و کرمت ولے ازاں افسون است۔ نہ، یہ اور ربائی تھی، میں جو دینا چاہتا وہ اور ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر، جس پہ اقبال کی بخشش۔ ایک صاحب کشف دلی کے درویش آئے تھے، انہوں نے اقبال کی مزار پہ مراقبہ کیا، اور اللہ نے کہا اس اشعار کی وجہ سے اقبال کی بخشش، اور اشعار سنیں اس میں کملی والے کا عشق ذرا سن لیں، بس بات ختم۔ پھر تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر، روز معاشر عذر ہائے مم پذیر، گر تو میں بینی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی۔ اللہ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر، تو غنی ہے میں فقیر، میں جب تیرے پاس آؤں گا میرے پاس بڑے عذر ہوں گے، میں کہوں گا معافی، تو کہے گا تیرے جرم اتنے ہیں معافی ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ اللہ اگر تو مجھے معافی نہیں دینا چاہتا، پھر ایک میری درخواست ہے، کملی والی کی نگاہوں کے اوجھل کر کے مجھے جہنم میں بھیج، میری وجہ سے میرے مدینے والے کو شرمندگی نہ ہو۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، میرے مدینے والے کی نظروں سے مجھے اوجھل کر کے نا عذاب دے دے۔ اس ندامت پہ اللہ کو ندامت پسند ہے، اور کملی والی کی غلامی پسند ہے۔ اللہ پاک نے کہا اقبال تجھے معاف کی۔ جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کیا لائے؟ تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا، اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی، کیا؟ قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے حبیب آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام۔ آپ غور کریں۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے ہیں، اور درود آخر میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والے کی نسبت کے بغیر نہیں لگ سکتا، نسبت مصطفیٰ، چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا۔ اس لیے اسلام نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں۔ میرے کملی والے کی سیرت کے حوالے سے بات کروں گا، ربیع الاول کے حوالے سے بات کروں گا۔ میرے آقا نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی، تاکہ فاقہ آئے۔ اچھا، وہ سنت روزے ہیں۔ پھر ایک اور سنت روزے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، عرب میں اس کی بہت رواج ہے، تاکہ فاقہ آئے۔ یہ اپکری میوزیم ہے، میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے، تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے۔ اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اچھا، یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں۔ اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے۔ اچھا قبلہ، میں میوزیم پہ نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا، تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں۔ یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی۔ مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، پرانا چرخہ ہے، اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پرانا حقہ ہے۔ اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہی ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اونٹ کی بالوں کا بنا ہوا ہے۔ اچھا، جی، قالین جو دری ہے، یہ اونٹ کی بالوں کی ہے۔ یہ دیکھیں نا، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل، یہ لکھا ہوا ہے، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل۔ یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے۔